آج ہم ایک خاص موضوع کو جو شروع کرنے والے ہیں اس کی طرف آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم نے حدیث کا موضوع جو ہے اپنے ساتھ رکھا تھا کہ ہم حدیث کے موضوع کو ہمراہ لے کر چلیں گے، لیکن شروع کا جو لاسٹ ویک ہمارا رہا، چونکہ آغاز تھا تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر میں اس کو آغاز نہیں کر سکی۔ تو آج انشاءاللہ یہ ہم خیر سے اس کا فرسٹ سٹیپ لیتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلی اور اہم، احادیث کا علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن کی پہلی تفسیر حدیث۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو صاحب قرآن سے واقفیت ضروری، اور صاحب قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے فرامین قرآن کی پہلی تشریح ہے۔ حدیث کی اہمیت، حدیث کی حجیت، حدیث کی تدوین، حدیث کی تاریخ، حدیث کی حفاظت۔ آپ کو پتہ ہے یہ علوم، یہ باقاعدہ علوم ہے، ان میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کی حجیت کیا ہے، حدیث مرتب کیسے ہو، حدیث کی حفاظت کیسے کی، محدثین کون سے ہیں، راویان کون سے ہیں، یہ باقاعدہ علوم ہے۔ اور حدیث کی حفاظت کے لیے ہمارے عظیم علماء جو ہیں، صحابہ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک علم کی بنیاد رکھی۔ آپ امیجن کریں کہ حدیث کے علم کی حفاظت کی ایک باقاعدہ علم کی بنیاد رکھی، اور اس کا نام رکھا اسماء الرجال، لوگوں کے ناموں کا علم۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ احادیث کے راویان کی ہسٹری ہے، راویوں کی پورے حالات زندگی اکٹھے کیے گئے کہ یہ بندہ جو حدیث سناتا ہے، پہلی 3 نسلوں کو کیا گیا، یہی ضرورت تھی۔ صحابی حدیث کے پہلے بیان کرنے والے ہیں، نریٹر ہیں، اس کے بعد تابعی جنہوں نے صحابہ سے سنا، پھر تبع تابعی، اس کے بعد والے تو پھر بعد والے، ڈائریکٹ نریشن تو وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کو تحقیق کیا گیا کہ یہ بندہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بھولتا تو نہیں تھا۔ اب صحابہ جھوٹے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، زیادہ تر، لیکن بھول تو سکتے، بھولنے والے تو نہیں تھے۔ پھر اس میں ہر چیز تحقیق کی گئی کہ جو راوی جو تابعی صحابی سے بیان کر رہا ہے وہ کبھی صحابی سے ملا بھی ہے۔ جیسے آپ کو حسن بصری کی کئی روایتیں علی سے ملیں گی، حسن بصری علیہ رحمت تابعی ہیں، ان کی کئی روایتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گی، اور لوگ کہتے ہیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حسن کے والد جب بصرہ سے ہجرت کر مدینہ آئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مدینہ چھوڑ کوفہ جا چکے۔ حسن کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی ملاقات نہیں۔ جتنی روایتیں حسن بصری ان علی ہیں سب جھوٹی ہیں، کیونکہ حسن کبھی علی سے ملے ہی نہیں۔ حسن کچھ صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہیں مگر علی سے کبھی نہیں۔ تو اس زمانے میں آن لائن تو پڑھتے نہیں، سمجھ گئے؟ اس حد تک محنت کی، ایویں ہی حدیث نہیں سنبھالی گئی۔ ہماری موضوع روایتیں جو ہیں نا، وہ حدیثیں جو جھوٹی گڑی گئی ہیں، یقین کریں وہ بھی توریت اور انجیل سے زیادہ اوتھینٹک ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ ہمیں پتہ یہ جھوٹی ہے۔ آپ توریت اور انجیل کی کسی لائن کے بارے میں حتمی فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ بہت کام کیا ہے جی کرنے والوں نے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اختلافات جو غیر عربوں میں زیادہ ہے نا، اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے قرآن تو نہیں پڑھا، تھوڑا تھوڑا پڑھا، حدیث کو بالکل ہی نہیں پڑھا۔ حدیث کے علم کی ویلیو نہیں ہے۔ ابھی دیکھ لیں، آپ کی آدھی سے زیادہ کلاس اٹھ کر چلی گئی ہے، حدیث کا چیپٹر شروع ہوا ہے نا، اشارے کرتے ہیں 10 منٹوں میں کیا ہو جائے گا؟ کون سا پہاڑ کھڑا کریں گے؟ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر فلاں دا
बुलबुल जाने नगमे गावण वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्ते खावण वाली। तो सहाबा का आलम ये था, इल्मे हदीस से शगफ का आलम ये था कि एक सहाबी मदीने से सवार होते हैं और कूफा जाते हैं और अबू मूसा अशअरी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सिर्फ आपने उनके मुंह से बात सुनी, मैं तस्दीक करने आई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की वो की क्या करते हैं आप लोग, अकीका, तो 2 बकरियां दी। और जब उमामा हुई जैनब की बेटी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बकरियां दी? तो उन्होंने कहा अशात, 1 बकरी। और ये रवाना वापस। तो उन्होंने कहा आए हो तो नहीं, दूर से ठहरो तो सही। नहीं, कहते मैं अपनी क्लास में गैप देकर आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे तस्दीक करना चाहता था, मदीना में कोई बंदा नहीं मिला जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से खुद सुना हो। तो मुझे पता चला कि आप इसके डायरेक्ट रावी हैं, आपने सुना है, यू आर द फर्स्ट लिसनर। मैं आपसे पूछने सिर्फ किया है, मदीना से कूफा तक का ट्रेवल किया उस दौर में, सिर्फ एक लफ्ज की तस्दीक के लिए कि क्या अशात 1 बकरी थी। ऐसे हिफाजत हदीस हुई माशाअल्लाह। तो ये एक अलहदा मौजू है। सुनने वालों ने ये, कहने वालों ने ये कहा है कि हम तक अभी तक वो पहुंची नहीं अथेंटिक, जिसे भी इसकी टीम। हाँ जी, नहीं पहुंची ना, क्योंकि आपने ली ही नहीं। आप जो कह रहे हैं उनको कोई सही कह रहे हैं ना, नहीं पहुंची। आप पढ़ेंगे तो मिलेंगी ना, जाएं बुखारी लें, मुस्लिम लें, सिलसिला सहीहा लें, सहीफा इब्ने इसहाक लें, सहीफा इमाम हुम्माम बिन मंबा लें, जो है इमाम मालिक की प्यारी सी किताब, वो लें, पढ़े पढ़े ढूंढे। ये ना बहुत लंबा मौजू, सिर्फ आपको एहसास दिलाना मकसूद था। जिस तरह एक डाइवर समंदर में डाइव करता है, सीप निकालता है, हजारों सीपों को तलाश करता है, फिर एक मोती निकलता है, वो बहुत नायाब हो। उसी तरह अहादीस का काम। कभी जिंदगी रही तो एक कोर्स इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है। असल में ना मैं किस बात से हट जाती हूँ, ये हट मतलब कि रुक जाती हूँ, कदर नहीं। हदीस की इल्म का तो शौक है ही नहीं लोगों को। तो अगर कभी साहिब शौक अफराद की मजलिस हुई, वो कहते हैं इंशाअल्लाह खान इंशा, गनीमत है कि हम सोहबत यहाँ 2-4 बैठे। सच यही है, ये गनीमत है कि 2-4 हम सोहबत मिल जाए इस वक्त में। तो अगर कभी अहले ज़ौक का वास्ता पड़ा, तो मेरी ख्वाहिश है कि इल्म हदीस जो है, कि हदीस कैसे मुरतब हुई, हदीस क्या है, उसकी हिफाजत कैसे हुई, ये बाकायदा सब्जेक्ट है, उलमा की तो उस पर किताबें हैं माशाल्लाह। तो इस पर जो है एक छोटा जो है कोर्स 10-12 क्लासेस का रखा जाए, लेकिन ये तब जब कोई साहिब शौक 2-4 मिलेंगे। अभी तो मैंने वैसे ही अहमियत हदीस में ये चंद जुमले कहे हैं और कुछ नहीं। और हदीस की अहमियत मैं पहले ही आपसे कह चुकी, आपके रब्बे करीम ने कहा कि आपका जो नबी है, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहता, इन हुआ इल्ला वह्य यूहा, जो भी ये कहते हैं वो वही होता। अल्लमाहु ज़ू कुव्वा, इन्हें सिखाते हैं आकर जिब्राइल, जो बड़ी कुव्वत का। तो ये सब हदीस है जी। और अभी आप देखेंगे भी इंशाल्लाह कि हदीस से क्या मुराद है। हदीस से मुराद है भैया वो वही जो गैर मतलूब। तो बहरहाल गैर मतलू, मतलू जो पढ़ी जाती है कुरान में, गैर मतलू जो तिलावत नहीं की जाती, तो ये भी वही ही है। अच्छा जी, अब ये है कि ये जो हदीस हम किस एतबार से पढ़ेंगे। हदीस के तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें हैं करने वाली, समझने वाली, और हदीस एक तवील मौजू है। हम किस एतबार से पढ़ेंगे?
میں کچھ موضوعات پر خاص طور پر آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں. تو جس موضوع کو میں آج لینے والی ہوں وہ موضوع ہے سلام. سلام پر ہم حدیث پڑھیں گے پھر آگے چلیں گے. سلام کیا ہے؟ سلام جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم ایکچولی کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں پڑھا ہے آپ نے تحیہ. تحیہ التحیات کہتے ہیں نا. التحیات دعا کو کہتے ہیں. تو التحیات سے تحیہ حیات سے ہے. تحیہ کسی کو برکت کی دعا دینا, کسی کو زندگی کی دعا دینا, کسی کو گریٹ کرنا. ٹھیک ہے. اردو میں ایگزیکٹ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں, تو یہ لفظ ہے تحیہ. ٹھیک ہے. ہمارا شعار ہے تحیہ, ہمارا شعار ہے یعنی کہ پہچان. جب آپ کسی محفل میں گئے جہاں آپ بالکل اجنبی ہیں اور وہاں مسلم غیر مسلم مکس بیٹھے ہیں, کیسے پتا چلے گا آپ مسلمان ہیں؟ آپ جا کر جب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں مسلمان ہوں, ہے نا. قرآن میں آپ کے رب نے بھی کہا جب اجنبی سے ملو اور وہ سلام کہے تو تصدیق کیا کرو, غیر مسلم نہ سمجھا کرو اسے. کہا نا. ایک اس کا خاص سیاق و سباق بھی ہے, وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں کسی مجلس میں جب جا کر کہتی ہوں السلام علیکم, ایک ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں نمسکار, تو وہ ہندو ہے نا. ایک بندہ آتا ہے آپ اس کو بالکل نہیں جانتے, وہ کمر تک جھک کر آپ کو گریٹ کرتا ہے, تو وہ جاپانی ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا, ہے نا. اور جب ایک مسلمان آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے شی اور ہی از اے مسلم. تو ہمارا شعار ہے اور یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. اس پر ہم آیتیں بھی ڈسکس کریں گے. آج ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں. یہ حدیث جی بخاری کی حدیث نمبر 28 ہے. ٹھیک ہے. اس کے اور بھی ریفرنس ہے جو سٹیٹس ہے وہ میں بھی آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گی. حدثنا قتیبہ, ہم اس کی اصل عبادت کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو آشنائی ہو. حدثنا قتیبہ, قتیبہ نے ہم سے بیان کیا. قالا, اس نے کہا. حدثنا اللیث, لیث نے ہم سے کہا. عن یزید بن ابی حبیب, اور انہوں نے اس بات کو یزید بن ابی حبیب سے بیان کیا. ٹھیک ہے. تو یزید صرف حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں تھا, مسلمانوں میں ایک عام نام ہے, کوئی بھی رکھ سکتا ہے, اور برکت والا نام ہے. اس کا مطلب ہے اضافہ دیا گیا, برکت دیا گیا. اب آپ نے رکھ لیا اور بعد میں لوگوں نے برا بلا کہا تو مجھے مت کہنا, میرا ذمہ توش توش. ان ابو الخیر, انہوں نے اسے ابو الخیر سے روایت کیا. اب دیکھیں یہ چین ایسے. ٹھیک ہے. ان عبداللہ بن عامر, یہ جانے پہچانے ہیں. آپ ادھر بیٹھے سامنے آ جائیں. اچھا اچھا کمفرٹیبل چل رہے ہیں. میں نے کہا ہوا نہیں لگ رہی اس کے ٹوکا. عبداللہ بن عامر جانے پہچانے ہیں. کون ہے؟ صحابی ہیں. عمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص. اب آئی بات پکڑ میں. اب دیکھیں چین چیک کریں. صحابی ہیں عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے, وہ بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ بن عمر سے یہ بات سنی ابو الخیر نے جو ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. اب ابو الخیر سے یہ بات سنی یزید بن ابی حبیب نے جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب انہوں نے یہ بات اپنے اسٹوڈنٹ لیس کو بتائی, اور لیس جو ہے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ قتیبہ کو بتائی یا اپنے ساتھی قتیبہ کو بتائی. تو چین بنی قتیبہ ان لیس ان یزید بن ابی حبیب ان ابو الخیر ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے چین. ٹھیک ہے. اور یہ چین بڑی اہم ہوتی ہے کہ یعنی کہ جو لوگ بیان کریں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دیر رہے ہیں. ایک تو تھے نا راہ جاتے آمنا سامنا ہو جانا, تو اس کی حدیث نہیں مانی جاتی. حدیث تک کہ اتنا ٹائم گزارا انہوں نے کہ ایک دوسرے کو کوئی حدیث سنا سکتے, کوئی اتنا معقول وقت تھا ان کے پاس. یہ سب چیزیں لکھی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آن رجلا سالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس نے سوال کیا ای الاسلام خیرا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام سب سے اچھا؟ دیکھیے سوال کتنا پیارا ہے. فکر کی داد میں جو آنے والے تھے وہ کوئی آرابی تھے, ان پڑھ آدمی تھے, دین سیکھنے آئے تھے. کہتے ہیں سب سے اچھا اسلام کس کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام, اس کا اچھا ہے جو کھانا کھلائے.
है ना, भूखा आ गया खाना खिलाया। वतफ्रुस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारफ, और सलाम करे उसको जिसे वो जानता है या नहीं जानता। समझ आ गई? क्या समझ आई? अब रास्ते में जाएं और झुक करके अस्सलाम वालेकुम, साथ वाले को डर। मेरे साथ हुआ, मैं अच्छी जा रही हूँ, एक अच्छा बच्चा, प्यारा सा बच्चा होगा 15-16 साल का, पगड़ी शगड़ी बांधी, तो अब मैं अपने ध्यान में जा रही हूँ, आते आते मेरे पास से अब उसने मुझे क्रॉस किया तो बेटा झुक करके अस्सलाम वालेकुम। आई शॉक। इसी तरह एक खातून जो है, उन्होंने कहीं ये हदीस सुनी, नेबर है मेरी, तो उन्होंने आते जाते सबको सलाम करना शुरू कर दिया, मेल फीमेल। तो उनके मोहल्ले के लोगों ने तराज किया कि आप खातून है, आपको मर्दों को सलाम नहीं करना चाहिए। तो असल बात कहाँ पर खराब है? असल आपके समझने में खराबी है। ये नहीं कहा कि राह जाते सलाम दीन बन जाओ। आप जब महफिल में आए, हम लोग क्या करते हैं, हम आते हैं किसी जगह, हम इनवाइटेड है, वहां आते हैं, अगर कोई जान पहचान को मिलता है हम सलाम दुआ करते हैं, नहीं मिलता हम चुप करके बैठ जाते हैं। ये करते हैं, गलत करते हैं, ये नहीं करते। आप जब महफिल में आए, कोई जान पहचान का है या नहीं है, सबको सलाम करें, सबसे मिले। अगर आप किसी को नहीं जानते तब भी सलाम करें, सलाम करें और सबसे मुलाकात करके बैठे। या कलेक्टिव, जैसे ज्यादा लोग हैं, आपको लग रहा है कि बहुत लोग हैं, मैं सबसे नहीं मिल सकता, तो कलेक्टिव सलाम करें। ठीक है, यही नहीं करना दो लोग सात कुर्सियों पर बैठे, एक को आप जानते एक को नहीं जानते, जिसको जानते उससे सलाम किया, जिसको नहीं जानते उसे नहीं बुलाया, मना कर दिया आपने इस बात। ठीक है, ये वाला जो सही काम है ये नहीं करते, और राह जाते सलाम दिन बन जाते, वो नहीं बनना। अच्छा, यही मफहूम जो है बुखारी की हदीस नंबर 12 का भी है। ठीक है, और उसके जो रिवायत है वो आगे से तो अमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही है, मगर जो उसके पिछले रावी हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है कि एक रिवायत की कई कई, एक हदीस की कई कई रिवायतें होती हैं। जैसे ये जो हदीस है कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा उसने जहन्नुम में ठिकाना बनाया, इसकी 70 चेन्स है, 70 डिफरेंट चेन्स है। पीछे रावी जो है वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, आगे उनसे 70 मुख्तलिफ लोगों ने रिवायत किया, 70 डिफरेंट। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको ये हदीस पढ़ाई है, मैंने एक बंदे ने बयान की है, आप इतने लोगों ने सुनी है। अब आप जहां जाकर बयान करेंगे, तो अगर कोई ये कहता है कि टीचर फलक से हमने ये हदीस सुनी और टीचर फलक से सुनकर मुझे बताई जो है तमकनत ने, तो ये एक रिवायत हो गई। अच्छा, मुझे एक कौसर ने बताई और कौसर ने टीचर फलक से सुनी, की दूसरी रिवायत हो गई। नसरीन ने टीचर फलक से सुनकर मुझे बताई, ये तीसरी रिवायत हो गई। तो पीछे सहाबी एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं, लेकिन आगे फिर उनके स्टूडेंट्स जब जाकर बयान करते हैं तो वो डिफरेंट चेन्स बन जाते हैं, क्योंकि एक महफिल में 10 नहीं, 20 नहीं, 100 लोग मौजूद होते थे, तो जिसने आगे जाकर बयान की। अब ये जो दूसरी रिवायत है ना इसकी, वो अमर बिन खालिद की, यानी कि पीछे तो अमर बिन अलास ही हैं, लेकिन अमर बिन खालिद जो है वो लैस से बयान करते हैं, लैस यजीद से बयान करते हैं, यजीद अबुल खैर से बयान करते हैं, और वो अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करते हैं। यानी कि सारी रिवायत वही रहती है, लेकिन लैस ने जब बयान किया तो कुतैबा ने भी उनसे रिवायत किया, जो आपने अभी पहली रिवायत सुनी उसे कुतैबा ने लैस से रिवायत किया था। अब वही रिवायत मैं आपको बता रही हूँ कि उसको आमर बिन खालिद ने लैस से सुनकर रिवायत किया। ये दोनों लैस के स्टूडेंट हैं, मुतैबा भी अमर बिन खालिद भी, दोनों ने सुनी और दोनों ने रिवायत की, पीछे बाकी चेन एक की। समझ आ गई? तो यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि एक एतराज किया जाता है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सबसे ज्यादा रिवायतें कैसे आती है, उन्होंने इतना कम टाइम गुजारा है। वैसे उनकी रिवायतें सबसे ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन जब बयान की जाती थी कि उनसे 8,000 पता नहीं कितनी रिवायतें हैं, एक्चुअली उनसे जो रिवायतें हैं वो 1500 हैं। वो सनदों की वजह से वो 1500 रिवायतें 8,000 कुछ काउंट हो जाती है। समझ गए? तो ये होता है, समझ गए? सनद यानी सनद से मुराद होता है किसी हदीस को बयान करने वाले रावियों का सच्चा होना, क्योंकि हदीस हम तक किताबत के जरिए, राइटिंग के जरिए नहीं पहुंची, रिवायत बयान के जरिए पहुंची, नरेशंस है। तो जो सनद होती है रावियों की चेन, कि जिस रावी ने ताबई तबा ताबई ने बयान किया, उससे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, एक तो ये चेन जो है ये साबित होनी चाहिए, इसमें कोई मिसिंग लिंक ना हो। यानी एक बंदा कहता है मैंने किसी सहाबी से सुना, तो ये बात नहीं कबूल होगी ना। ठीक है, या कोई कहता है ताबई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेड में नहीं थे, उस सहाबी का नाम बताओ जिससे तुमने सुना। अब वो सहाबी का नाम नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना,
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنا تو وہ کہیں گے ہی نہیں نا, تابعی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور صحابی کا لنک نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں پھر سند کو کمزور کرتی ہیں. سند یہ ہوتی ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ تبا تابعی تک اس حدیث کی سند پہنچی, وہ عمر بن خالد ہیں اور قتیبہ ہیں. ان کے اوپر جو تابعی ہیں وہ لیث ہیں. لیث جو ہے انہوں نے بھی ایک تابعی استاد سے سنا جو یزید ہے. یزید نے بھی ایک تابعی سے سنا اور وہ ابو الخیر ہے. ابو الخیر نے صحابی سے سنا اور وہ عبداللہ بن عمر ہیں. اور عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چین ہے نا اس کو سند کہتے ہیں. اس میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے, ایک تو مسنگ لنک نہیں ہونا چاہیے, دوسرا کسی کا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کا بھول جانے والا ثابت نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یا ایسا ہے کہ دونوں راوی صحیح ہیں, یعنی کہ تابعی بھی صحیح ہے, تبا تابعی بھی صحیح ہے, صحابی بھی صحیح ہے, لیکن ان کا ملنا ہی ثابت نہیں ہے. یعنی کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ حسن بصری بہت ہی بڑے تابعین میں سے, بزرگوں میں سے ہے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں ہی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک طرف نام جوڑتے ہیں حسن بصری کا اور ایک طرف علی کا, اور ان سے روایتیں بیان کرتے ہیں. آپ ایک عام بندہ کہے گا بھائی حسن بصری علی سے بیان کر رہے ہیں, بہترین سند ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حسن اور علی ملے نہیں, تو یہ جتنی روایتیں دونوں سے بیان کرتے ہیں جھوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب خالی علی کہا جائے تو پھر اس سے مراد علی ہی ہوتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری طرف حسن بصری. تو دونوں سچے اور صحیح بندے ہیں, لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو پہلی بات ملاقات ہونا, بندے کا سچا ہونا, کڑی کا مسنگ نہ ہونا, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اسے سند کہتے ہیں. اور متن ہوتا ہے حدیث کے الفاظ, متن کانٹیکسٹ, جو ابھی ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ سب سے اچھا اسلام کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا اسلام اس بندے کا ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کرے, چاہے جانتا ہو اگلے کو یا نہ جانتا. ٹھیک ہے, تو اب پہلی یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جاننے نہ جاننے سے کیا مراد ہے. محفل میں بات ہو رہی ہے, سڑک پر بات نہیں ہو رہی, تو سڑک پر سلام نہیں بجانے محفل میں سلام کرنا. اور دوسری بات کھانا کھلانا, جس کو بھوک لگی ہو کھانا کھلانا, کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا. لہذا رمضان میں بھی میں ایک اصول رکھتی ہوں, لوگ مانگنے بہت آتے ہیں نا, تو میں نے یہ اصول رکھا ہے کوئی کھانا مانگے میں نہ نہیں کرتی. یعنی کہ آ جاتے ہیں ساری افطاری کا ٹائم, پیسے نہیں دیتی میں, بالکل نہیں دیتی, بکمنگے ہوتے ہیں, لیکن کھانا مانگ لے کوئی بھی تو میں نہ نہیں کرتی, کیونکہ درمیان میں بھی دے دیں, کھانا مانگنے والے کو دے دیں. ہمیں کیا پتا وہ بیمار ہو, ہمیں کیا پتا وہ مسافر ہو. اور دیکھیں جو روزہ توڑتے ہیں, نہیں رکھتے روزے, روزہ خور ہے, اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہمارا کام ہے اگر کوئی آ کر کھانا مانگ رہا ہے کھانا دے. اب یہ سوال پوچھنا, مستنصر حسین تر ایک جملہ لکھتے ہیں اور صحیح لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم یہ پوچھو کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اللہ خود پوچھ لے. تو اگر رمضان میں بھی میرے دروازے پر ایک بندہ آ کر کہتا ہے مجھے کھانا دے دو, بے شک رمضان ہے, میں اس سے نہیں پوچھوں گی مسلمانوں کے نہیں ہو, روزہ کیوں نہیں رکھا, یہ اللہ پوچھنے والے ہیں, وہ حساب لے گا. اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. میرا کام ہے اس نے کھانا مانگا ہے میں کھانا دوں. ٹھیک ہے, نہیں اگر نہیں مانگے تو مت دے. لیکن مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا, ان کے ایک صاحب آئے, بابا جی تھے, ویسے کافی بابا جی تھے, تو کہنے لگے زکات دے دے پتر. میں نے کہا کہ بابا جی میں دے چکی ہوں, میں نے نہیں دینی تھی, وہ مجھے پتا تھا پیشہ ور ہے. تو کہنے لگے اچھا کوئی صدقہ دے دے کچھ. میں نے کہا کہ بابا جی نہیں ہے کچھ, نہ مجھے پریشان کرے پلیز. تو میں اندر آنے لگی کہتے اچھا پھر یہ کچھ کھانا نہیں دے دے. پھر میں نے ان کے لیے کھانا بھجوا دیا. تو ایسا ہوتا ہے, اگر آپ سے وہ کھانا مانگتے ہیں, ہم ان کے جج نہیں ہیں, کھانا دے دے. اب یہ کہ وہ رمضان میں کھانا کیوں مانگ رہا ہے وہ حساب اللہ لے. ٹھیک ہے, اب حدیث سے متعلق کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی 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 اوکے, باہر جگہ رکھی ہے کھانے پینے کی. اب انہیں پیک پر مانگ یہاں سے نا چیز لے کے خراب نہیں دے نہیں دے نہیں دے نہیں دے. یہ بھیگ کا نہیں, یہ بھیگ کا طریقہ یہ نہیں. دیکھیں جی بھوکے کو کھانا چاہیے. بھوکے ایک بندہ ہے بھوکا, اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ چاہیے ہے فور ایگزامپل بندو خان کا کھانا, تو وہ نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تھے, نہیں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. جس کو کھانا چاہیے اس کو دیکھیں, ایک بھوکے کو صرف کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی ہو. تو لہٰذا بات یہ ہے
وہ پھر میری مرضی ہے کہ میں بندو خان پہ کھا رہی ہوں، بندو خان کا کھلا دوں، یا میں اس کو پیسے دے کر کہوں وہ سامنے ریڈی لگی ہے وہاں سے جا کے لے لوں، وہ میری مرضی ہے۔ وہ بیگرز، ویسے یہ بہت برا بدنام ہو گیا فریز شہباز شریف صاحب کی وجہ سے، لیکن یہ انگلش فریز ہے، بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ جو سوال کرتا ہے وہ چوز نہیں کر سکتا، تو میری چوائس ہے، میرے بجٹ میں ہے نا بھائی۔ فرض کریں میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے لے کر گئی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پر ہیڈ اتنا ہے، میں اسی حساب سے پیسے لے کر گئی۔ اب کوئی آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں اس کو، میرے پاس ایکسٹرا جو پیسے ہیں 500 روپیہ، میں اس میں سے 200 دے کے کہتی ہوں جاؤ سامنے ریڈی سے کھا لو، وہ کہ میں نے اتھو لے کے دے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے کہیں سے بھی آپ نے ایکسپلوئٹ نہیں ہونا، نہ ایکسپلوئٹ کرو نہ ایکسپلوئٹ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ ہاں ویسے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کا یعنی اپنا بعض اوقات بندہ کہتے چلو میں کھا رہا ہوں میں اس کو بھی لے دوں، تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن ہاں کھانا کھلانے سے انکار نہ کریں، مگر اس طرح کی ایکسپلوٹیشن میں بالکل مت پھنسیں۔ انہیں کہیں کہ اگر آپ کو ہوٹلنگ کرنی ہے کمائیں اور کریں، سادہ سی بات، ہمارے پیسوں پہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو ہوٹلنگ کرنی ہے ارن اینڈ ڈو اٹ ہمارے پیسوں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے، اور یہ جو احادیث ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جو جتنی بھی سلام پر حدیثیں ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ہم سب کو اکٹھا کریں، کوئی رہ گئی تو وہ تو پھر میں کر نہیں سکتی، لیکن میری کوشش یہی ہوگی۔ میں نہیں سمجھی، دیکھتے ہیں، آپ نے پہلے بھی کہا تھا اور میں نے آپ کو ریزن بھی بتائی تھی، اسٹل آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ۔ اللہ ہم پر آسانی کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔